الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم صل على روح محمد في الأرواح وصل على جسد محمد في الأجساد وصل على قبر محمد في القبور. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. 29ویں پارے میں سورہ نوح کا بیان ہے. جیسا کہ نام سے ظاہر ہے کہ یہ سورت ایک جلیل القدر پیغمبر سیدنا نوح علیہ السلام کے نام سے منسوب ہے، اور اس سورہ مبارکہ میں سیدنا نوح علیہ السلام کی دعوت، پیغام، تبلیغ کے حوالے سے گفتگو کی گئی ہے. اس سے پہلے کہ میں بات کو آگے چلاؤں، ایک اہم گزارش ہے، وہ ضرور تفسیر قرآن کے حوالے سے ہی سماعت فرما لیجیے کہ یہ جو قرآن کریم میں گزشتہ امتوں کے یا گزشتہ قوموں کے حالات کو ذکر کیا جاتا ہے، یہ کیوں ذکر کیا جاتا ہے؟ کئی مقاصد ہو سکتے ہیں، کئی وجوہات ہو سکتی ہیں، لیکن دو بڑی بڑی وجوہات سمجھ میں آتی ہیں، جیسا کہ ابھی بات آگے آئے گی کہ ایک بنیادی مقصد تو ان واقعات کو ذکر کرنے کا نبی کریم علیہ السلام کی ذات اقدس کو تسلی دینا مقصود ہوتا ہے. جیسا کہ ابھی ہم آگے جا کر پڑھیں گے کہ ان کی قوم نے سیدنا نوح علیہ السلام کا کس طرح استہزاء کیا، کس طرح مذاق اڑایا، ان کو طعنے دیے، اور سیدنا نوح علیہ السلام نے قوم کی ان ساری باتوں اور قوم کی طرف سے دی گئی تکالیف کو برداشت کیا، لیکن اپنا مشن جو ہے دعوت اور تبلیغ کا اس کو نہیں چھوڑا. تو ایک تو مقصد نبی علیہ السلام کو تسلی دینا ہوتا ہے کہ آپ بھی اپنی قوم کی اس طرح کی گفتگو سے پریشان نہ ہوں، آپ بھی ان کے طعنوں کو برداشت کریں. اگر وہ آپ کو کوئی تکلیف دیتے ہیں تو آپ کو اس سے بھی پریشان ہونے کی قطعی طور پہ کوئی ضرورت نہیں، کیونکہ گزشتہ انبیاء کرام کے ساتھ بھی یہ سارے کے سارے معاملات چلتے رہے. اور دوسرا بنیادی مقصد ان واقعات کو ذکر کرنے کا یہ ہوتا ہے کہ ان واقعات سے نبی کریم علیہ السلام کی حقانیت اور حضور علیہ السلام کی سچائی مزید واضح ہو جاتی ہے. جیسا کہ سب جانتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام کا ایک لقب ہے امی. امی کا معنی یہ کہ جس نے کسی سے پڑھنا لکھنا نہ سیکھا ہو. بعض لوگ ترجمہ کر دیتے ہیں ان پڑھ. میں کہتا ہوں یہ ترجمہ حضور کی شان کے مناسب نہیں ہے. امی کون؟ وہ جس نے یہاں پر کسی سے پڑھنا لکھنا، دنیا میں کسی سے پڑھنا لکھنا نہ سیکھا ہو، وگرنہ حضور علیہ السلام کے پاس تو علم سب سے زیادہ تھا. اگر حضور علیہ السلام کے پاس علم نہ ہوتا تو ہمیں قرآن کیسے بتاتے، ہمیں دین کیسے سمجھاتے؟ اور ایک خصوصیت انبیاء کرام کی یہ یاد رکھیے گا کہ زمین پر نبی کا کوئی استاد نہیں ہوتا. زمین پر نبی کا کوئی استاد نہیں ہوتا. نبی زمین پر کسی کی شاگردی اختیار نہیں کرتا. نبی کی براہ راست تربیت اللہ تعالیٰ خود فرما رہے ہوتے ہیں. تو اب حضور علیہ السلام تو امی تھے، کسی سے پڑھنا لکھنا بھی نہیں سیکھا تھا. تو پھر حضور علیہ السلام گزشتہ اقوام کے حالات اور واقعات کو کس طرح لوگوں کے سامنے بیان کر رہے ہیں. تو یہ قرآن کریم اور نبی کریم علیہ السلام کی حقانیت کی بڑی واضح دلیل ہے اور بڑا واضح ثبوت ہے کہ ایک ایسی ہستی کہ جو کسی سے پڑھنا لکھنا نہیں سیکھتی، لیکن جب وہ اپنا علم بیان کرنا شروع کرتی ہے تو اس کا علم تمام کے تمام علوم پر حاوی ہو جاتا ہے. تو بہرحال سورہ نوح کا آغاز ہوتا ہے. نوح علیہ السلام کا
مختصر سا تعارف میں آپ حضرات کے سامنے بیان کر دوں۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ سیدنا نوح علیہ السلام کا اصل نام جو تھا وہ عبد الغفار تھا، عبد الغفار بن لامک۔ لیکن یاد رکھیے گا کہ یہ بات حتمی نہیں ہے، اسرائیلی روایات میں تو یہ بات موجود ہے، قرآن اور حدیث میں اس کا کوئی واضح ثبوت نہیں ملتا۔ اور آپ نے بعض مبلغین سے اور بعض واعظین سے سنا ہوگا کہ وہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کا شجرہ نسب بیان کرتے ہیں، اور وہ شجرہ نسب بیان کرتے وہ شجرہ حضرت آدم علیہ السلام سے جا کر ملا دیتے ہیں۔ تو یہ بات بھی درست، وہ شجرہ بھی درست نہیں ہے۔ حدیث میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کا جو شجرہ نسب بیان کیا گیا ہے وہ معد بن عدنان تک بیان کیا گیا، اس سے آگے نہیں بیان کیا گیا۔ تو اس سے آگے جو بیان کیا جاتا ہے وہ قصہ کہانی ہے، لیکن اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ بات اچھے طریقے سے اپنے ذہن میں بٹھا لیجئے گا۔ تو بہرحال کتابوں میں لکھا ہے کہ ان کا نام عبد الغفار بن لامک تھا۔ نوح ان کو کیوں کہتے تھے کہ یہ اپنی امت کے غم میں امت کی نافرمانیاں، ان کا شرک اور ان کا کفر دیکھ کر گریہ وزاری بہت کیا کرتے تھے، اور نوح گریہ وزاری کرنے والے کو کہتے ہیں، اس لیے ان کا لقب جو ہے وہ نوح پڑ گیا۔ ان کی جو عمر تھی، زندگی ان کی، وہ 1050 سال تھی۔ 40 سال کی عمر میں ان کو نبوت ملی تھی، اور 950 برس تک انہوں نے اپنی قوم کو تبلیغ کی تھی۔ قرآن کریم میں بیان کیا گیا کہ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا 50 عَامًا، کہ ہم نے نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف بھیجا تو وہ اپنی قوم میں 950 برس تک رہے، یعنی 950 برس تک دعوت اور تبلیغ کرتے رہے، یعنی 9 صدیاں، تقریباً 10 صدیاں۔ اور اس زمانے میں اس میں کوئی حیرانی والی بات نہیں، اس زمانے کے لوگوں کی عمریں بھی ایسے ہی ہوتی تھیں، 400 سال، 500 سال، 1000 سال، 1500 سال۔ یہ تو وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ زندگی کے لمحات جو ہے وہ کم ہوتے چلے گئے، وگرنہ گزشتہ قوموں میں عمریں اسی طرح ہی ہوا کرتی تھیں۔ تو 950 برس انہوں نے تبلیغ کی، 40 برس کی عمر میں ان کو نبوت ملی۔ کتنے ہو گئے بھائی؟ 990۔ اور کتابوں میں لکھا ہے کہ جب طوفان آیا، طوفان نوح جب آیا، اس کے بعد یہ پھر 60 سال تک زندہ رہے۔ تو 990 اور 60 کتنے ہو گئے؟ 1050۔ تو 1050 برس کی ان کی عمر تھی، جس میں سے 950 برس یہ دعوت اور تبلیغ کا کام کرتے رہے۔ اور ایک اہم بات اور بھی سمجھ لیں کہ سیدنا نوح علیہ السلام کی بعثت سے پہلے روئے زمین پر کفر اور شرک نہیں تھا۔ گناہ تھے لیکن کفر اور شرک نہیں تھا۔ یہ شرک کا آغاز سیدنا نوح علیہ السلام کی قوم سے ہوا، جیسا کہ اسی صورت میں دوسرے رکوع میں آگے جا کر انشاءاللہ اس کا بیان آئے گا، تو وہاں پر اس کی پھر جو بھی تفصیل میسر ہوگی وہ انشاءاللہ آپ کے سامنے بیان کی جائے گی، لیکن ابھی بس اتنا سمجھ لیں۔ تو پھر آپ حضرات کے ذہن میں یہ سوال ہوگا کہ ان سے پہلے جو نبی آتے رہے ان کا پھر کیا کام تھا؟ ان سے پہلے جو انبیاء کرام آئے، لکھا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت نوح علیہ السلام کے درمیان میں 1000 سال کا فاصلہ ہے، 1000 سال کا۔ اور اس 1000 سال کے درمیان میں چند انبیاء کرام دنیا میں تشریف لائے، جن میں سے مشہور حضرت شیس ہیں جو آدم علیہ السلام کے بیٹے تھے، حضرت ادریس ہیں وہ بھی آدم علیہ السلام کے بیٹوں میں ان کا شمار کیا جاتا ہے، یا اگر بیٹوں میں نہیں ہے تو تیسری چوتھی نسل میں حضرت ادریس علیہ السلام۔ تو ان سے پہلے جو انبیاء کرام تشریف لاتے رہے وہ صرف دنیا کا رہن سہن سکھانے کے لیے آئے تھے۔ انہوں نے کفر اور شرک کے حوالے سے کوئی دعوت اور تبلیغ کا کام نہیں کیا تھا، کیونکہ کفر اور شرک موجود ہی نہیں تھا۔ کفر اور شرک کا آغاز ہوا ہے سیدنا نوح علیہ السلام کی قوم سے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ نوح علیہ السلام پہلے وہ نبی ہیں جو صاحب شریعت ہیں، یعنی پہلے وہ نبی ہیں کہ جن کو شریعت کا پیغام دے کر بھیجا گیا کہ اپنی قوم کو کفر اور شرک سے آپ بچانے کا اہتمام کریں۔ تو یہ مختصر سا تعارف سیدنا نوح علیہ السلام کا آپ حضرات کے سامنے میں نے ذکر کر دیا، اور یاد رکھیے گا
کہ سیدنا نوح علیہ السلام کے نام سے یہ ایک صورت منسوب ہے، لیکن سیدنا نوح علیہ السلام کے واقعے کا تذکرہ گزشتہ صورتوں میں بھی گزر چکا ہے۔ سورہ ہود میں بھی اس کا تذکرہ ہے، سورہ اعراف میں بھی ان کا تذکرہ ہے، اور 2-3 صورتوں میں بھی مختصر نوح علیہ السلام کے واقعے کو ذکر کیا گیا، یہاں تفصیل کے ساتھ ذکر کیا گیا۔ اب آ جاتے ہیں ہم سورہ نوح کے مضامین کی طرف۔ سب سے پہلا جو آغاز اللہ پاک فرما رہے ہیں اس صورت کا، وہ اس مضمون کے ساتھ ہے کہ انا ارسلنا نوحا الی قومہ ان انذر قومک من قبل ان یاتیہم عذاب علیم، کہ اللہ پاک ارشاد فرما رہے ہیں کہ ہم نے نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف رسول بنا کر بھیجا، اور پیغام کیا دے کر بھیجا؟ ان انذر قومک من قبل ان یاتیہم عذاب علیم، کہ آپ اپنی قوم کو ڈرائیں اس سے پہلے کہ ان پر کوئی عذاب آ جائے۔ قال یا قومی انی لکم نذیر مبین، تو نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کیا کہا کہ اے میری قوم، انی لکم نذیر مبین، میں تمہارے درمیان بھیجا گیا ہوں اور بڑا واضح طور پر ڈرانے والا بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ اب یہاں پر یہ بات سمجھ لیجئے گا، جیسا کہ میں پہلے بھی کئی مرتبہ یہ ذکر کر چکا ہوں کہ دعوت کا اور تبلیغ کے 2 ہی طریقے ہوتے ہیں، یا تو انذار، ڈرایا جائے، اللہ کی پکڑ سے ڈرایا جائے، اللہ کے عذاب سے ڈرایا جائے، یا تو ترغیب ہے، یا ترہیب ہے، یا ترغیب ہے۔ ترغیب کا معنی بھئی یہ کرو گے تو جنت ملے گی، یہ انعامات ملیں گے، وہ انعامات ملیں گے، حوریں ملیں گی، غلام ملیں گے، اتنی بڑی جنت ملے گی، ہر قسم کی جو ہے وہ شراباً طہورہ میسر ہوگی، اور ہر قسم کی جو ہے وہ تمہیں نعمتیں میسر ہوں گی۔ ایک یہ انداز ہے ترغیب اور ترہیب۔ ترہیب کا معنی ڈرانا۔ لیکن یہاں پر جو نوح علیہ السلام کو پہلا پیغام دیا جا رہا ہے، وہ پہلا پیغام ترغیب کا نہیں دیا جا رہا ہے، ترہیب کا دیا جا رہا ہے۔ ان انذر، اپنی قوم کو ڈرائیں، من قبل ان یاتیہم عذاب علیم، اس سے پہلے کہ ان کے اوپر کوئی سخت قسم کا عذاب نہ آ جائے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ بات یاد رکھیے گا کہ جب کسی قوم میں سرکشی حد سے زیادہ بڑھ جاتی ہے تو پھر وہاں پر ترغیب کام نہیں آتی، وہاں پر پھر فضائل کام نہیں آتے، وہاں پھر جنت کا تذکرہ کام نہیں آئے گا، وہاں پر کام آئے گا تو جہنم کا تذکرہ کام آئے گا، وہ بھی اس کے لیے جو طلب ہدایت کرے گا، جیسا کہ ابھی بات آگے آ رہی ہے۔ تو بہرحال یہاں پر پہلی صفت نوح علیہ السلام کی کیا بیان فرمائی گئی ہے کہ انی لکم نذیر مبین، میں ڈرانے والا بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ ابھی انشاءاللہ 1-2 صورتوں کے بعد سورۃ المدثر آئے گی، نبی کریم علیہ السلام کی طرف منسوب ہے وہ صورت، اس میں بھی حضور علیہ السلام کو سب سے پہلا حکم کیا دیا گیا ہے؟ یا ایھا المدثر قم فانذر، اے چادر اوڑھنے والے کھڑے ہوئیں اور ڈرائیں لوگوں کو، اللہ کے عذاب سے ڈرائیں، اللہ کی پکڑ سے ڈرائیں۔ تو اس لیے جو لوگ یہ باتیں کرتے ہیں نا کہ جی ڈرانے والی باتیں نہیں کرنی چاہیے، بھائی یہ تو قرآن کا حکم ہے، نوح علیہ السلام کا مشن ہے۔ ان انذر قومک من قبل ان یاتیہم عذاب علیم قال یا قومی انی لکم نذیر مبین، اے میری قوم میں تمہیں ڈرانے والا بنا کر آیا ہوں۔ اب جو بات آ رہی ہے اس کو ذرا اچھے طریقے سے سمجھ لیجئے گا۔ کیا فرماتے ہیں؟ ان اعبدوا اللہ واتقوہ واطیعون، 3 باتیں ارشاد فرمائی۔ سب سے پہلی بات کیا ارشاد فرمائی کہ ان اعبدوا اللہ، اللہ کی عبادت کرو۔ دوسری بات کیا ارشاد فرمائی؟ واتقوہ، اللہ سے ڈرو۔ اور تیسری بات کیا ارشاد فرمائی کہ وَأَطِيعُونَ، میری اطاعت کرو۔ اب اس جملے کو ذرا سمجھ لیں۔ دیکھیں سب سے بنیادی عقیدہ جو ذکر کیا گیا وہ ان اعبدوا اللہ میں ذکر کیا گیا، وہ ہے عقیدہ توحید، کہ صرف اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت نہ کرو۔ اور عبادت کا کیا معنی ہے؟ ابھی 2-3 نشستوں سے تسلسل کے ساتھ اس عنوان پر گفتگو ہو رہی ہے۔ اتفاق ایسا ہے کہ بار بار وہ مضمون سامنے آ رہا ہے کہ بھئی عبادت کا معنی ہے بندگی اختیار کرنا، اور بندگی اختیار کرنے کا کیا معنی ہے کہ اپنا تن من دھن سب کچھ اللہ کے سامنے پیش کر دینا، اپنا عقیدہ یہ مضبوط بنا لینا کہ اگر میری کوئی بگڑی بنانے والا ہے تو وہ بھی اللہ ہے، اگر کوئی بگڑی سنوارنے والا ہے تو وہ بھی اللہ ہے، اگر میں بیمار ہوں تو مجھے شفا دینے والا کون ہے؟ اللہ، اگر میں تندرست ہوں تو مجھے بیماری دینے والا بھی اللہ، اگر میں کچھ نہیں ہوں مجھے عدم سے وجود میں لانے والا بھی اللہ ہے، اور مجھے وجود سے دوبارہ عدم میں لے جانے والا بھی اللہ ہے، مجھے زندگی عطا کرنے والی ذات بھی اللہ کی ذات ہے، مجھ سے زندگی لے لینے والی ذات بھی اللہ کی ذات ہے۔ یہ ہے ان اعبدوا اللہ کا مفہوم۔
اگر میں بھوکا ہوں تو مجھے کھلاتا پلاتا کون ہے؟ اللہ۔ وہ ابراہیم علیہ السلام کے کتنے خوبصورت جملے ہیں، وَإِذَا مَرِضْتُ سب پڑھیں فَهُوَ يَشْفِينِ، جب میں بیمار ہوتا ہوں تو وہی مجھے شفا دیتا ہے۔ وَالَّذِي هُوَ يُطْعِمُنِي وَيَسْقِينِ، وہی مجھے کھلاتا ہے، وہی مجھے پلاتا ہے۔ وَالَّذِي يُمِيتُنِي ثُمَّ يُحْيِينِ، وہی مجھے موت دے گا اور وہی مجھے موت کے بعد دوبارہ زندگی دے گا۔ یہ مفہوم ہے ان اعبدوا اللہ۔ اور دوسرا جملہ کیا کہ وَاتَّقُوا، بھائی ڈرو اللہ سے، تقوی اختیار کرو، پرہیزگاری اختیار کرو۔ اس عنوان پر بھی کئی مرتبہ بات ہو چکی ہے، یاد دہانی کے لیے بس مختصراً دوبارہ عرض کر کے بات کو آگے لے کے جا رہا ہوں۔ بھائی دیکھیں، اگر خدا نہ خواستہ کوئی بیمار ہو جائے اور وہ ڈاکٹر کے پاس جائے تو ڈاکٹر صاحب دوائی تو دیتے ہیں، ساتھ ساتھ کیا بتاتے ہیں؟ بھائی یہ نہیں کھانا، یہ نہیں کھانا، یہ نہیں کھانا۔ بلڈ پریشر کے مریض ہو نمک زیادہ نہیں کھانا، شوگر کے مریض ہو چینی استعمال نہیں کرنی، گوشت یورک ایسڈ کا مرض ہے گوشت ڈالیں، سب کچھ چھوڑ دو، سبزیوں کو بھی آ جاؤ۔ تو وہ یہ پرہیز ہمیں کیوں بتا رہے ہوتے ہیں؟ ہماری جان کے دشمن ہیں؟ نہیں، وہ پرہیز ہمیں ہماری جان بچانے کے لیے بتا رہے ہوتے ہیں کہ بھائی یہ پرہیز کرو گے تو تمہاری جان بچ جائے گی۔ اب اللہ بھی ہمیں کیا کہتے ہیں؟ بھائی یہ کام کرنا ہے، یہ کام بولے بھائی نہیں کرنا، یہ والے اعمال کرنے ہیں، یہ والے اعمال نہیں کرنے، یہ کرو گے تو میں خوش ہوں گا، یہ کرو گے تو میں ناراض ہوں گا۔ اسی کا نام تقویٰ ہے، واتقوہ۔ اور یاد رکھیے گا کہ جب تک عبادت کے ساتھ تقویٰ نہیں ہوگا نا، پرہیزگاری نہیں ہوگی، تو وہ عبادت پھر عبادت نہیں ہے۔ آسان الفاظ میں جب تک نیکیاں کرنے کے ساتھ ساتھ گناہوں سے بچنے کا اہتمام نہیں ہوگا تو تقوی اور عبادت کا مقصد پورا نہیں ہوگا۔ کیونکہ اس موضوع پر پہلے بھی کئی مرتبہ بات ہو چکی ہے، اس لیے میں اس کو مختصر کر رہا ہوں، بات آگے لے کے جا رہا ہوں۔ تیسرا اہم ترین جملہ جو نوح علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، وہ کیا فرمایا کہ وَأَطِيعُونِ، میری اطاعت کرو۔ بس اب اس پر تھوڑی سی بات ہوگی، گفتگو ہوگی، وہ سمجھ لیجیے۔ عبادت کس کی کرو بھائی؟ اللہ کی۔ تقویٰ کس کے لیے اختیار کرو بھائی؟ اللہ کے لیے۔ اور اطاعت کس کی کرو؟ میری کرو۔ اس ایک جملے میں پورے کے پورے دین کا خلاصہ سمجھا دیا۔ وہ کیا سمجھا دیا کہ بھائی اللہ کی عبادت جب تک میرے بتائے ہوئے طریقے پر نہیں کرو گے، وہ عبادت نہیں ہوگی۔ بھائی پیغمبر ہمیں کہہ رہے ہیں اللہ کی عبادت کرو، بھائی کیسے کریں اللہ کی عبادت؟ پیغمبر کہہ رہے ہیں میں بتاؤں گا، وَأَطِيعُونِ، میری اطاعت کرو، میں بتاؤں گا اللہ کی عبادت کیسے کرنی ہے۔ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ، یہ اللہ نے قرآن کریم میں اٹل فیصلہ سنا دیا ہے کہ ہم نے جتنے بھی رسول اس دنیا میں بھیجے ہیں ان کو بھیجنے کا مقصد یہی ہے کہ ان کی اطاعت کی جائے، ان کی بات مانی جائے۔ بھائی ہم نے اللہ کو دیکھا ہے؟ نہیں دیکھا، ہم کیسے اللہ کی عبادت کریں؟ پیغمبر ہمیں بتائیں گے کہ ایسے اللہ کی عبادت کرنی ہے۔ ہم نے اللہ کو دیکھا ہے، ہم نے جنت کو دیکھا ہے؟ نہیں دیکھا۔ ہم نے جہنم کو دیکھا ہے؟ نہیں دیکھا۔ یا اللہ پھر جنت کو حاصل کیسے کریں گے، جہنم سے بچیں گے کیسے؟ پیغمبر ہمیں بتائیں گے۔ میں اس موضوع پر ایک دو مختصر سی گزارشات اور بھی عرض کرنا چاہوں گا موجودہ دور کے حوالے سے۔ وہ کیا ہے کہ یہ جب سے جدت پسندی کا زمانہ شروع ہوا نا جی، دین میں جدت پسندی، یہ لفظ کا اضافہ کر لیں تاکہ بات سمجھنا آسان ہو جائے۔ دین میں جدت پسندی، دیکھیں ایک تو جدت پسندی یہ ہے کہ پہلے گھر کچے تھے، اب گھر کیا ہو گئے بھائی؟ پکے ہو گئے۔ پہلے بجلی نہیں تھی، اب بجلی آ گئی۔ پہلے ایئر کولر بھی استعمال نہیں ہوتے تھے، اب اے سی آ گئے۔ جدت پسندی ہے نا، ترقی ہو رہی ہے، اچھی بات ہے، اس سے تو کوئی انکار نہیں ہے۔ لیکن یہ جو دین کے اندر ایک جدت پسندی کا تصور جب سے آنا شروع ہو گیا نا، اس نے کام بڑا خراب کیا ہے۔ اب جو ہمارے والی باتیں کرے گا کیا کر لو، یہ 1400 سال پرانی باتیں کر رہے ہیں۔ بھائی کیوں نہ کریں، دین ہے ہی 1400 سال پرانا، دین ہے ہی 1400 سال پرانا، تو ہم باتیں بھی 1400 سال پرانی کریں گے۔ تو یہ جو دین میں جدت پسندی کا تصور آیا، اس تصور نے جہاں اور بہت سارے فتنوں کو جنم دیا، ان میں سے ایک بڑا خطرناک فتنہ آیا، اور وہ فتنہ کیا تھا کہ اس نے حدیث کا انکار کرنا شروع کر دیا۔ ابھی یہ رمضان میں ختم القرآن کے موقع پہ 29ویں شب کو میرا ایک جگہ پر بیان کرنے جانے کا اتفاق ہوا، تو وہاں پر بھی کچھ نوجوان تھے، تو میں نے ایک جملہ وہاں پر یہ بیان کیا، پرانے حضرات کو تو یاد ہوگا، نئے حضرات دوبارہ سماعت فرما لیں، کہ جتنے بھی فتنے اس دنیا میں آئے، آ کر چلے گئے، یا اب موجود ہیں یا آئندہ آئیں گے، یہ جملہ میرا ہمیشہ کے لیے یاد کر لیجئے گا، انشاءاللہ کام آئے گا۔
یاد رکھیے گا کہ ان کا سب سے پہلا ٹارگٹ دو چیزیں ہوں گی. کتنی چیزیں بھائی؟ دو چیزیں. کون کون سی؟ نمبر ایک صحابہ کرام، نمبر دو حدیث. یا تو وہ ٹارگٹ کریں گے صحابہ کی شخصیات کو، یا وہ ٹارگٹ کریں گے کس کو؟ حدیث کو. کیوں؟ اس لیے کہ یہ دونوں کی دونوں چیزیں ہمارے دین کی اساس اور ہمارے دین کی بنیاد ہیں. میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں، آپ نماز پڑھتے ہیں؟ دن میں کتنی نمازیں آپ پر فرض ہیں؟ 5 نمازیں فرض ہیں. ظہر کی آپ کتنی رکعت، فجر کی آپ کتنی رکعت پڑھتے ہیں؟ 2 سنت اور 2 فرض. ظہر کی آپ 12 پڑھتے ہیں، ٹھیک. عصر کی آپ 4 فرض پڑھتے ہیں اور 4 سنت ہیں، غیر موقع ہیں، ٹھیک ہے، پڑھ لیا، ثواب نہ پڑھا تو کوئی گناہ نہیں. مغرب کی کم از کم 5 رکعت تو آپ پڑھتے ہیں نا جی، 3 فرائض پڑھتے ہیں اور 2 سنتیں پڑھتے ہیں. عشاء کی جو مجموعی رکعت کی تعداد ہے وہ تو 17 ہے، لیکن کم از کم 9 رکعت تو پڑھی جاتی ہے نا جی. 4 فرض، 2 سنت اور 3 وتر، 9 ہی ہوئے نا جی، 9 ہوئے. کم از کم یہ تو پڑھی جاتی ہے. اب کوئی آپ سے یہ سوال کرے کہ جی پہلا سوال یہ کہ 5 نمازیں مجھے قرآن میں سے دکھاؤ. دوسرا سوال یہ کہ ہر نماز کی ہر رکعت مجھے قرآن میں سے دکھاؤ. تیسرا سوال یہ کہ ہر رکعت کو ادا کرنے کا طریقہ مجھے قرآن میں سے دکھاؤ. کیا آپ دکھا پائیں گے؟ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ آپ نہیں دکھا پائیں گے. آپ کیا دنیا کا کوئی بڑے سے بڑا مفکر بھی آ جائے، بڑے سے بڑا محدث بھی آ جائے، بڑے سے بڑا مفسر بھی آ جائے، وہ بھی نہیں دکھا پائے گا. اسے لا محالہ سہارا لینا پڑے گا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کا. کیوں؟ اس لیے کہ قرآن نے اجمالی حکم بیان کیا، تفصیل کہاں پر آ رہی ہے؟ حدیث کے اندر. تو اس لیے جتنے فتنے آئے، جتنے ہیں، جتنے آئیں گے، ان کا سب سے پہلا ٹارگٹ حدیث ہوگی اور صحابہ کرام. کیوں کہ یہ حدیث ہم تک کس کے واسطے سے پہنچی ہے؟ صحابہ کرام کے. یہ قرآن ہم تک کس کے واسطے سے پہنچا؟ تو اس لیے صحابہ کے متعلق شکوک و شبہات اذہان کے اندر پیدا کر لو، دین خود بخود ختم ہو جائے گا. ابھی آخری جمعے سے پہلے جمعے میں بھی میں نے اس مضمون کے اوپر بڑی تفصیلی گفتگو کی ہے کہ بھئی صحابہ کرام کے متعلق شکوک و شبہات پیدا کرنے کا مطلب کیا ہے کہ آپ کا پورا دین کیا ہو گیا بھئی؟ مشکوک ہو گیا. بھئی صحابہ تو ایسے تھے، صحابہ تو ویسے تھے، صحابہ تو آپس میں یوں تھے، صحابہ تو آپس میں وہ تھے. اور اس پر میں نے بڑی تفصیلی گفتگو کر دی تھی. وہ جملہ مجھے اپنا ایک یاد آ رہا ہے، میں دوبارہ عرض کر دیتا ہوں کہ میں تاریخ کے سیاہ اوراق کی بات مانوں یا میں قرآن کی بات مانوں، یہ فیصلہ آپ پر ہے. تو بہرحال اب نوح علیہ السلام کیا فرما رہے ہیں کہ بھئی ان اعبدوا اللہ، اللہ کی عبادت کرو، واتقوہ اور تقوی اختیار کرو، واطیعون اور میری اطاعت کرو گے تبھی تقوی پا سکتے ہو. میری اطاعت کرو گے تبھی اللہ کی عبادت کا مفہوم سمجھ سکتے ہو. خود سے فیصلے کر کے عبادت کا مفہوم اخذ کرنے کی کوشش کرو گے تو نہ تمہیں اللہ سمجھ میں آئے گا، نہ اللہ کی عبادت سمجھ میں آئے گی. نہ تمہیں تقوی سمجھ میں آئے گا، نہ تقوی کا مفہوم سمجھ میں آئے گا، نہ تقوی کا معنی سمجھ میں آئے گا، نہ تقوی ادا کرنا آئے گا کہ میں تقوی اختیار کیسے کروں گا. تو اس لیے نبی کی، وقت کے پیغمبر کی اطاعت کرنا یہ ہمارا اولین فریضہ ہے. میں بات کو مختصر کرتا ہوں، آگے چلتے ہیں. اچھا اللہ میاں ہم نے آپ کی عبادت بھی کر لی، اللہ میاں ہم نے تقوی بھی اختیار کر لیا، اللہ میاں ہم نے نبی کی اطاعت بھی کر لی. اب بتائیں آگے کیا ہے؟ لالچ ہے نا انسان کی طبیعت میں. اللہ نے تو خود قرآن میں فرمایا کہ وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا، بڑا جلد باز بھی ہے انسان. وَكَانَ الْإِنسَانُ قَتُورًا، ناشکرا بھی ہے. تو طبیعت کے اندر لالچ بھی ہے، حریص بھی ہے انسان. اب لالچ پہلے آیا کہ بھائی میں اگر اللہ کی اطاعت کر لوں تو مجھے ملے گا کیا؟ ریٹرن کیا آئے گا اس کا؟ اللہ کہہ رہے ہیں رکو، صبر کرو، ٹھہرو، میں تمہیں بتاتا ہوں اس کا ریٹرن کیا ہے. اللہ اب مجھ سے اور آپ سے وعدہ کیا فرما رہے ہیں کہ یغفر لکم من ذنوبکم. اوہو، بڑا پیارا نقطہ آ گیا ذہن میں آپ حضرات کی برکت سے. دیکھیں جو تھوڑی بہت عربی کی سمجھ بوجھ رکھنے والے نا وہ میری بات بہت آسانی سے سمجھ جائیں گے. اللہ نے یہ نہیں فرمایا یغفر لکم ذنوبکم کہ اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا، یہ نہیں فرمایا. بھائی توجہ رکھیے گا، بڑی باریک سی بات ہے، اللہ کرے سمجھ آ جائے. بھائی کیا یغفر لکم ذنوبکم یہ نہیں فرمایا کہ اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا، نہیں یہ نہیں فرمایا، بلکہ کیا فرمایا؟ یغفر لکم من ذنوبکم، تمہارے گناہوں میں سے بعض گناہوں کو اللہ معاف کر دے گا. ترجمہ سمجھ میں آ گیا؟
یغفر لکم ذنوبکم اگر آ جائے تو ترجمہ کیا ہوگا کہ اللہ تمہارے گناہوں کو بولے بھائی معاف کر دے گا. اور اگر یغفر لکم من ذنوبکم آ جائے تو کیا مطلب کہ تمہارے گناہوں میں سے بعض گناہوں کو اللہ کیا کر دے گا, بولے بھائی معاف کر دے گا. اچھا تو وہ بعض گناہ کون سے ہیں جو معاف نہیں ہوں گے؟ سوچنے کی بات تو یہ ہے نا کہ اللہ نے یہ کہہ دیا کہ بھائی بعض گناہ تو میں معاف کر دوں گا, لیکن وہ بعض کون سے ہیں جو معاف نہیں ہوں گے؟ وہ پتہ ہے کون سے گناہ ہیں؟ وہ دوسروں کو چکر دینے والے گناہ ہیں. وہ دوسروں کو چکر دینے والے گناہ ہیں, دوسروں کا حق مارنے والے گناہ ہے, وہ بیٹیوں کا حق مارنے والا گناہ ہے, وہ بہنوں کا حق مارنے والا گناہ ہے, وہ کسی کو دھوکہ دینے والا گناہ ہے, وہ کسی کے پلاٹ پر قبضہ کر لینے والا گناہ ہے, وہ کسی کی زمین پر قبضہ کر لینے والا گناہ ہے, وہ کسی کی غیبت کرنے کا گناہ ہے, وہ کسی پر جھوٹا الزام لگانے کا گناہ ہے. یہ وہ گناہ ہے جو اللہ کہہ رہے ہیں معاف نہیں کروں گا. یا اللہ پھر ان کی معافی کب ہوگی؟ اللہ فرماتے ہیں کہ پہلے ان کی تلافی کرو گے پھر ان کی معافی ہوگی. بیٹی کا حصہ دو گے تب معاف ہوگا, بہن کا حصہ دو گے تب معاف ہوگا, جس کے پلاٹ پر قبضہ کیا ہے وہ پلاٹ اس کا واپس کرو گے تب معاف ہوگا, جس کی زمین پر قبضہ کیا ہے وہ زمین اس کی واپس کرو گے تب معاف ہوگا. یہ جو 6 فٹ کے تم نے اپنے گھروں کے آگے ریمپ بڑھا کر گلی کے اوپر قبضہ کیا ہوا ہے نا, یہ گناہ معاف نہیں ہوگا. کب تک؟ جب تک کہ اس کو توڑو گے نہیں. میں یہ حدیث اکثر آپ حضرات کے سامنے بیان کیا کرتا ہوں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں ایک بالشت یہ ہوتی ہے, ایک بالشت, ایک گٹھ کتنے 6 انچ بنے گی تقریباً. فرمایا کہ 6 انچ زمین اگر کسی کی قبضہ کر لیا ہے نا, 6 انچ زمین, فرمایا کہ 7 زمینوں کا ہار بنایا جائے گا اور اس کے گلے کے اندر ڈال دیا جائے گا کل قیامت والے دن. اب یہ نہ سوچنا کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ 6 فٹ کے انسان پر 7 زمینوں کا ہار بنا کے کیسے ڈال دیا جائے گا. حدیث میں آتا ہے کہ جہنم والے جو ہوں گے نا ان کا جسم بھی اتنا ہی بڑا ہو جائے گا, پھر اس پر 7 زمینوں کا ہار بنایا جائے گا. جیسے ہمارے یہاں نوٹوں کا ہار نہیں ہوتا, پھولوں کا ہار, ایک جوتیوں کا ہار ہوتا ہے, ایک پھولوں کا ہار ہوتا ہے. یہ سمجھ لیں کہ یہ 7 زمینوں کی جوتیوں کا ہار ہے جو اس شخص کے گلے میں ڈالا جائے گا جس نے صرف ایک بالشت زمین پر قبضہ کیا ہوگا. ہم جب گھر بنا رہے ہوتے ہیں نا, کہتے ہیں یار مستری کو کہتے ہیں تھوڑا جا آگے کر لیں, کچھ نہیں ہوگا. یہ جو لفظ ہے نا کچھ نہیں ہوگا, یہ وہاں جا کے پتہ چلے گا کہ کیا کچھ ہوتا ہے. ابھی تو ہمیں لگ رہا ہے نا کہ جی کچھ نہیں ہوگا, یہ وہاں جا کے پتہ چلے گا کہ بھائی کیا کچھ ہوتا ہے. تو بات کیا چل رہی ہے بھائی؟ اللہ کیا فرما رہا ہے؟ یغفر لکم من ذنوبکم, بھائی بعض گناہوں کو معاف کر دوں گا. وہ بعض گناہ کون سے ہیں جو معاف نہیں ہوں گے؟ میں نے مختصر سا تذکرہ آپ کے سامنے کر دیا. اگلا انعام کیا ہوگا؟ وَيُؤَخِّرْكُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى, اور بھائی تمہاری موت تک تمہاری زندگی عافیت کے ساتھ گزر جائے گی. اگر یہ 3 کام کر لیے, اللہ کی عبادت کر لی, اللہ کے لیے تقوی اختیار کر لیا, پیغمبر کی اطاعت کر لی, تو موت سے پہلے تمہیں رگڑا نہیں لگے گا. ہاں لیکن ان اجل اللہ اذا جاء لا یؤخر لو کنتم تعلمون, کہ لیکن جب موت کا وقت آ جائے گا تو پھر تمہاری جان بخشی نہیں ہوگی. پھر تم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یا اللہ 2 دن کی مہلت اور دے دیں, یا اللہ 100 سال کی مہلت اور دے دیں, 50 سال جی لیے یا اللہ 100 سال اور زندگی دے دیں. بھائی 100 سال کے بعد پھر تم تمنا کر دو کہ بھائی 50 سال کی اور زندگی دے دیں. انسان تو حریص ہے نا, میں نے عرض کیا 50 سال کے بعد پھر تم کہو گے اللہ چلو کوئی نہیں تھوڑا سا 10 سال اور دے دیں, 10 سال کے بعد پھر کہو گے نہیں اللہ چلو 5 سال اور دے دیں. تو اس طرح تو یہ سلسلہ پھر ختم نہیں ہوگا. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ فیصلہ فرما دیا ہے کہ بھئی یہ تمہاری ریڈ لائن ہے, بس جب یہ آ گئی تمہاری کہانی ختم. اب تم قصہ پارینہ بن جاؤ گے, اب تمہارا تذکرہ صرف الفاظ میں ہوا کرے گا, حقیقت میں تمہارا کوئی وجود نہیں ہوگا. تو یہ اگر 3 کام کر لیے تو اللہ کہہ رہے پھر یہ انعام دوں گا. اب آ جائیں اس مضمون کی طرف کہ جو سیدنا نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کا گلہ شکوہ اللہ کے سامنے پیش کیا ہے. بھائی آج آپ سب مجھ سے وعدہ کریں, او بھائی سونے والے جاگ جاؤ, جاگو یار جاگو. وہ 6 دن یہ سو کے گزارے نہیں ہیں ابھی عید کے دن, یہ نیند پوری نہیں کی. گرمی لگ رہی ہے تو اے سی چلوا دیں, یا تو پھر اور نیند آنا شروع ہو جائے گی. اچھا چلو, اچھا بھائی آپ مجھ سے آپ ایک وعدہ کریں. وہ وعدہ یہ کریں کہ آج سارے حضرات اپنے گھر جب جائیں, جب بھی وقت ملے,
29واں پارہ سورہ نوح، اس کا ترجمہ ضرور پڑھیں۔ آج آپ کی ذمہ داری ہے پہلے رکوع کا ترجمہ آپ نے ضرور پڑھنا ہے۔ اب جو آیات میں آپ کے سامنے بیان کرنے لگا ہوں، انشاءاللہ جب آپ خود جا کے گھر میں اس کا ترجمہ پڑھیں گے نا، پھر آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ یار یہ ہے کیا۔ اب سنیے گا ذرا بات۔ اب نوح علیہ السلام اپنا گلہ اللہ کے سامنے پیش کر رہے ہیں۔ کیا اتنے درد بھرے جملے ہیں، یہ اتنا درد بھرا انداز ہے کہ صرف پڑھ کر اس کو محسوس نہیں کیا جا سکتا جب تک کہ ہم اس کی گہرائی میں نہ جائیں۔ قال رب انی دعوت قومی لیلا ونہارا۔ نوح علیہ السلام کیا فرمانے کہ اے میرے رب، میں نے اپنی قوم کو دن رات دعوت دی ہے۔ انی دعوت قومی لیلا ونہارا، نہ میں نے دیکھا رات نہ میں نے دیکھا دن، جب مجھے موقع ملا میں نے اپنی قوم کو دعوت دی، جب مجھے موقع ملا میں نے اپنی قوم کو حق کی طرف بلایا، جب مجھے موقع ملا اے میرے رب میں نے آپ کی عبادت کی طرف ان کو بلایا۔ لیکن فلم یزدہم دعائی الا فرارا، لیکن اے میرے رب بجائے میرے قریب آنے کے میری قوم مجھ سے اور دور ہوتی چلی گئی۔ اگلا جملہ بھی سن لیں، پھر میں اس پر تھوڑی سی بات کرتا ہوں۔ وَإِنِّي كُلَّمَا دَعَوْتُهُمْ جِهَارًا، اے میرے رب پھر میں نے ان کو اعلانیہ طور پہ دعوت دی۔ ثُمَّ إِنِّي أَعْلَنْتُ لَهُمْ وَأَسْرَرْتُ لَهُمْ إِسْرَارًا، اے میرے رب جہاں مجھے موقع ملا اعلانیہ دعوت دینے کا میں نے اعلانیہ اپنا پیغام پہنچایا، جہاں مجھے پوشیدہ طور پہ دعوت دینے کا موقع ملا اے میرے رب میں نے پوشیدہ طور پہ ان کو دعوت کا پیغام پہنچایا۔ لیکن فلم یزدہم دعائی الا فرارا، وہ بجائے مجھ سے قریب آنے کے مجھ سے دور چلے جاتے تھے۔ وَإِنِّي كُلَّمَا دَعَوْتُهُمْ لِتَغْفِرَ لَهُمْ، اور جب بھی میں ان کو دعوت دیتا تھا وہ حرکت کیا کرتے تھے، یہ میرے اور آپ کے لیے ہے۔ جَعَلُوا أَصَابِعَهُمْ فِي آذَانِهِمْ، اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں ڈال لیتے تھے تاکہ ان کی آواز ہم تک نہ پہنچے۔ وَاسْتَغْشَوْا ثِيَابَهُمْ، اپنے اوپر کپڑے ڈال لیا کرتے تھے تاکہ یہ ہمیں نظر ہی نہ آئے۔ وَأَصَرُّوا وَاسْتَكْبَرُوا اسْتِكْبَارًا، اور انہوں نے یا اللہ تکبر کیا، یا اللہ اب مجھے بتائیں میں کیا کروں۔ میں نے آپ کو بتایا کہ میں وہ انداز آپ کے سامنے نہیں اختیار کر سکتا کہ جس انداز میں یہ نوح علیہ السلام نے اللہ کے سامنے گریہ ازاری کی ہے۔ ذرا الفاظ پر جا کر غور کیجئے گا۔ انی دعوت قومی لیلا ونہارا، یا اللہ میں رات دن ان کو بلاتا رہا، ان کو سمجھاتا رہا کہ خدا کی مان لو، خدا کو مان لو، یا اللہ نہیں مانے یہ بات۔ فلم یزدہم دعائی الا فرارا، یہ بجائے قریب آنے کے اور مجھ سے دور چلے جاتے رہے۔ یہاں پر میں صرف دو باتیں عرض کرنا چاہوں گا پھر اپنی بات کو ختم کروں گا۔ نمبر 1، آغاز میں نے کیا بتایا بھائی؟ نوح علیہ السلام کی عمر کتنی تھی؟ آغاز میں کیا بتایا میں نے؟ 1050 سال۔ تبلیغ کتنی کی؟ 950 سال۔ 950 سال کی تبلیغ کے بعد بعض روایات میں آتا ہے کہ 70 لوگ مسلمان ہوئے۔ 950 سال کی تبلیغ کے بعد کتنے؟ 70۔ بعض میں آتا ہے 80، بعض میں آتا ہے 83، اور بعض روایات میں آتا ہے 90، لیکن 100 سے کم۔ یعنی ایک صدی میں ایک آدمی ایوریج اگر نکالیں تو پورے 100 سال میں ایک آدمی۔ اب جو میں بات بیان کرنے لگوں اس کو ذرا سمجھیے گا غور سے۔ کیا مجھے اور آپ کو یہ حق ہے کہ میں اور آپ یہ کہہ سکیں کہ خدا نخواستہ نعوذ باللہ نوح علیہ السلام اپنے مشن میں ناکام ہو گئے؟ بولے بھائی، اب آج کا کوئی یوٹیوبر اٹھ کے یہ کہے کہ جی میرے 10 لاکھ فالوورز ہو گئے، انبیاء مجھ پر رش کریں گے، نعوذ باللہ من ذالک، یہ اس بدبخت کے الفاظ ہیں کہ انبیاء مجھ پر رش کر رہے ہوں گے اس وقت، میرے 10 لاکھ ماننے والے ہیں۔ اور بھائی تیرے 1 کروڑ ماننے والے بھی ہو جائیں نا تو ایک نبی کی 1 رات کے برابر بھی نہیں ہے۔ جو نبی کی 1 رات کی محنت ہے نا، تیری 50 سال کی محنت 1 رات کی محنت کے برابر بھی نہیں ہے۔ نبی کا مقام تو دیکھو، تم نبی کو اپنے ساتھ کمپیریزن کر رہے ہو۔ اور دوسری بات جو میں سمجھانا چاہ رہا تھا وہ یہ سمجھانا چاہ رہا تھا کہ یاد رکھیے گا کہ نبی ہو
یا نبی کے بعد کا کوئی داعی ہو، واعظ ہو، مبلغ ہو، ان کا مشن اور ان کا جو مقصد ہے وہ صرف پیغام کا پہنچانا ہے۔ نوح علیہ السلام نے 950 برس پیغام پہنچایا، انہوں نے اپنی ذمہ داری پوری کر دی۔ دوسری ذمہ داری کس کی تھی؟ بولیں بھائی، سننے والوں کی، کہ وہ اس پیغام کو قبول کرتے۔ جیسا کہ میں ایک جملہ یہ بولا کرتا ہوں کہ ہمارے ہاں ایک بات بڑی مشہور ہے کہ ہر 1 کلومیٹر میں آپ کو 5-10 مسجدیں مل جائیں گی، جی 5-10 مدرسے مل جائیں گے، یہ مل جائے گا، مولوی مل جائیں گے، پگڑی داڑھی ٹوپی سب کچھ مل جائے گا، خالص دودھ نہیں ملے گا۔ تو بھائی خالص دودھ مسجد والے کی ذمہ داری ہے۔ اب مولوی صاحب گوالے بن جائیں، دودھ بیچنا شروع کریں، بولے بھائی؟ تو میں اس کا جواب دے دوں، بھائی برا تو نہیں مانیں گے؟ دے دوں جواب؟ نہیں، برا نہ مان جائے، کیونکہ میں پچھلے 1-2 جمعوں سے باتیں کر رہا ہوں بڑی سخت قسم کی، تو وہ میرے پہ نا فتوے بڑے لگ رہے ہیں، تو اس نے میں نے کہا یہ نہ ہو کہ میں اس کا جواب دے دوں تو پھر کوئی برا مان جائے۔ تو جواب بہرحال میں دے دیتا ہوں، دیکھی جائے گی بعد میں، اللہ مالک ہے، جواب میں دے دیتا ہوں۔ تو بھائی ہم بھی پھر یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہر دوسرے قدم پر سکول ہے، ہر دوسرے قدم پر کالج ہے، بے ایمانی ختم ہو گئی، کرپشن ختم ہو گئی، 2 نمبری ختم ہو گئی، ٹریفک گاڑی چلانا سیکھ لی، لائن کے اندر اشارے کے اوپر رکنا سیکھ لیا۔ یہ مسجد والے نے تو نہیں بتانا نا، یہ کس نے بتانا ہے؟ تعلیمی اداروں نے بتانا ہے۔ بات سمجھنے کہ نہیں سمجھ؟ تو میں ایک جملہ کیا کہا کرتا ہوں، بھائی تربیت کرنے والے کی ذمہ داری، اگر تربیت کرنا ہے تو تربیت سننے والے کی ذمہ داری اس تربیت کو، بولیں بھائی، قبول کرنا ہے۔ کل کو نوح علیہ السلام کو اللہ یہ نہیں پوچھے گا کہ اے نوح 950 سالوں میں آپ نے صرف 90 بندے مسلمان کیے، نہیں، اللہ نوح علیہ السلام سے یہ پوچھے گا کہ آپ نے پیغام پہنچایا کہ نہیں پہنچایا۔ کسی داعی، واعظ، مبلغ سے اللہ یہ نہیں پوچھے گا کہ تم نے کتنے لوگوں کو مسلمان کیا، یہ ضرور پوچھے گا کہ تم نے پیغام پہنچایا کہ نہیں پہنچایا۔ ممبر پر بیٹھنے والے مولوی سے اللہ یہ نہیں پوچھے گا کہ تو نے کتنے لوگوں سے خالص دودھ بکوایا، نہیں، اللہ یہ ضرور پوچھے گا کہ تو نے یہ پیغام پہنچایا کہ نہیں پہنچایا کہ ملاوٹ کرنا حرام ہے، تو نے یہ بتایا کہ نہیں بتایا کہ مرچوں میں برادہ ملانا حرام ہے، ناجائز ہے، یہ بتایا کہ نہیں بتایا۔ اور انشاءاللہ ثم انشاءاللہ مولوی تو پتلی گلی سے ہو کر نکلنے کے کہ اللہ ہم نے بتا دیا تھا۔ یہ لوگ نہیں مانے۔ فَلَمْ يَزِدْهُمْ دُعَائِي إِلَّا فِرَارًا، جتنا ہم انہیں اپنے قریب کرتے تھے یہ اتنا ہم سے دور ہوتے تھے، جتنا ہم انہیں مسائل بتاتے تھے یہ اتنا منہ بناتے تھے۔ مولوی صاحب یہ مسئلہ کیوں بتا دیا؟ ہمارے مزاج کے خلاف ہے یہ مسئلہ، ہماری شان کے خلاف ہے یہ مسئلہ ہے، مولوی کی جرأت کیسے ہوئی اس نے یہ مسئلہ بتا دیا۔ ایک واقعہ سنا دوں، آپ کو لطف بھی آئے گا اور حیرانی بھی ہوگی۔ ابھی عید والے دن میرے ایک جاننے والے ہیں، ان کا مجھے میسج آیا، کہتا جی آج ہمارے یہاں نا بڑا مسئلہ کھڑا ہو گیا۔ میں نے کہا کیا ہوا؟ کہتا مولوی صاحب نے عید کی نماز پڑھائی، عید کی نماز میں ہم کتنی زائد تکبیرات بولتے ہیں بھائی؟ 6، 3 پہلی رکعت میں اور 3 دوسری رکعت میں۔ اب دوسری رکعت میں تکبیرات رکوع میں جانے سے پہلے ہوتی ہیں، ٹھیک؟ امام صاحب وہ تکبیرات کہنا بھول گئے اور رکوع میں چلے گئے۔ کیا ہوا بھائی؟ امام صاحب تکبیرات کہنا بھول گئے اور کیا ہو گیا؟ رکوع میں چلے گئے۔ اچھا، اس سے پہلے کہ میں بات کو آگے چلاؤں مسئلہ سمجھ لیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ ان تکبیرات کا کہنا واجب ہے، ٹھیک؟ اور جب واجب کوئی چھوٹ جائے تو پھر سجدہ سہو، بولیں بھائی، کرنا پڑتا ہے۔ سجدہ سہو کے بغیر نماز درست نہیں ہوتی۔ اچھا، ایک مسئلہ یہ، ایک مسئلہ اور بھی سمجھ لیں۔ اگر مجمع بڑا ہو، جیسے عید کا مجمع ہے، اگر اس میں امام صاحب سے کوئی ایسا صاحب ہو گیا اور انہوں نے نماز پڑھا دی اور سجدہ سہو نہیں بھی کیا، مجمع بڑا ہے، تب بھی نماز درست ہو گئی۔ علماء نے لکھا ہے کہ ایسے موقع پہ پھر سجدہ سہو بھی، بولے بھائی، معاف ہے، مجمع بڑا ہے۔ اچھا خیر، اب آ جائیں اس واقعے کی طرف۔ اب ہوا یہ کہ وہ امام صاحب تکبیرات کہنا بھول گئے اور رکوع میں چلے گئے۔ اب ایک مسئلہ اور بھی ہے، مسئلہ یہ ہے کہ رکوع کرنا فرض ہے، تکبیرات کہنا واجب ہے۔ اگر آپ فرض والے رکن کی طرف چلے گئے ہیں تو آپ اس کو چھوڑ کے دوبارہ واجب ادا کرنے کے لیے واپس، بولیں بھائی، بولو بھائی، گوگل سے ملے گا مسئلہ یہ ہے جی؟
یہ کس سے پتہ چلے گا مسئلہ؟ یہ باریکیاں کہاں سے پتہ چلیں گی؟ مسجد کے ممبر سے۔ یہ چٹائی پر بیٹھنے والے مولوی آپ کو یہ باریکیاں بتائیں گے، اور کوئی نہیں بتائے گا۔ اچھا بہرحال خیر، مولوی صاحب نے رکوع کیا، رکوع کے بعد انہوں نے نماز مکمل کی، انہوں نے آخر میں سجدہ سہو بھی کر لیا۔ کہتے جی اس کے بعد دعا بھی ہو گئی، خطبہ بھی ہو گیا، سب کچھ ہو گیا، اب پھڈا شروع ہو گیا۔ اب پھڈا کیا شروع ہو گیا جی؟ نماز نہیں ہوئی جی، دوبارہ پڑھاؤ۔ مولوی صاحب مسئلہ سمجھا رہے ہیں کہ بھائی ہو گئی، وہ کہہ رہے ہیں نہیں دوبارہ پڑھاؤ۔ اور میں ایک چٹکلا بیچ میں اور چھوڑ دوں کہ یہ دوبارہ پڑھانے والے وہ ہوں گے کہ اگر ان سے ابھی کھڑا کر کے پوچھا جائے نا کہ نماز کا طریقہ بتاؤ، تو طریقہ نہیں پتہ ہوگا انہیں، لیکن ان کو یہ ضرور ہے کہ جی ساڈی نماز نہیں ہوئی، نماز دوبارہ پڑھاؤ۔ اور کہتے ہیں مولوی صاحب کو بیچارے کو اتنا پریشرائز کیا، اتنا پریشرائز کیا، اتنا پریشرائز کیا، اتنی اس کی تذلیل کی، میں پریشرائز کا لفظ نہیں استعمال کرتا، میں کہتا ہوں تذلیل کی اس کی اتنی، جو ہمارے ہاں ایک عام چیز ہے، کہ اس کو بیچارے کو نماز دوبارہ پڑھانی پڑی۔ یہ بات ہمارے ہاں عوام کا ایک مزاج یہ بن چکا ہے کہ جو بات ہمارے دل اور دماغ میں آ گئی ہے نا بس وہ ٹھیک ہے۔ مولوی صاحب جو مرضی اب کہتا ہے، ایسی کی تیسی، جو بس میرے دماغ میں جو چیز آ گئی ہے نا بس وہ اب ٹھیک ہے۔ اور اگر مولوی صاحب کوئی مسئلہ بتا دیں مزاج کے خلاف تو سب سے پہلا کام کیا ہوتا ہے؟ مولوی صاحب سے سلام دعا، آج کے بعد تمہارا ہمارا مرنا جینا مولوی صاحب آج کے بعد ختم۔ کیوں؟ مولوی صاحب آپ نے ہمارے مزاج کے خلاف مسئلہ کیوں بتایا؟ بھائی رشتہ داریوں میں تو یہ سنا تھا کہ مرنا جینا ختم، اب مساجد میں بھی یہ چیز دیکھنے کو مل رہی ہے، مساجد میں بھی یہ چیز دیکھنے کو مل رہی ہے۔ میں تو بھائی بڑی ڈر کے بات کرتا ہوتا ہوں، لیکن کیا کروں، مجھے اپنی زبان پر کنٹرول نہیں ہے۔ جب میں اس موضوع پر آتا ہوں تو پھر میری زبان کو بریک نہیں لگتی، میں کیا کروں، مجبوری ہے میری، اپنی عادت سے مجبور ہوں میں۔ وہ کسی بزرگ نے ایک حکایت لکھی ہے نا کہ وہ ایک بچھو دریا پار کرنے لگا تھا، تو اب وہ بچھو کیسے دریا پار کرتا، اسے کچھوا نظر آیا، کچھوے نے اس کو لفٹ دے دی کہ آ جا بھائی تو میری پیٹھ پر سوار ہو جا، میں تجھے دریا پار کرا دیتا ہوں۔ وہ تھوڑی دور گیا تو بچھو نے نا ڈنگ مارنا شروع کر دیا کچھوے کو۔ اس نے کہا بدبخت، میں نے تجھے لفٹ دی ہے، تو مجھے ڈنگ مار رہا ہے۔ تو وہ بچھو کہنے لگا کہ میں اپنی عادت سے، بولے بھائی مجبور ہوں۔ تو وہ کچھوے نے بھی پھر ڈبکی لگا دی، اس نے کہا او مجھے ڈبو رہا ہے، کہتا بھائی میں بھی اپنی عادت سے مجبور، تو بھائی میں بھی اپنی عادت سے مجبور ہوں۔ جو بات ہے حق ہے، انشاءاللہ ڈنکے کی چوٹ پر پہلے بھی بیان ہوئی تھی، اب بھی ہو رہی ہے، اور زندگی رہی تو آئندہ بھی ہوگی۔ تو بہرحال بات کو سمیٹتے ہوئے واپس آتے ہیں، کیا فرمایا؟ وَإِنِّي كُلَّمَا دَعَوْتُهُمْ جِهَارًا، یا اللہ میں نے ان کو ہر طریقے سے دعوت دے کے دیکھ لی، فَلَمْ يَزِدْهُمْ دُعَائِي إِلَّا فِرَارًا، یا اللہ قریب نہیں آتے تھے اور دور دور بھاگتے تھے۔ جَعَلُوا أَصَابِعَهُمْ، کانوں میں انگلیاں ڈال لیتے تھے، سروں پر چادریں ڈال لیتے تھے کہ ہمیں اس کی شکل نظر نہ آئے۔ یہ بھی بیزاری کا اظہار کرنے کا ایک طریقہ ہے۔ نتیجہ کیا اس کا نکلا؟ ان کے ساتھ پھر ہوا کیا؟ وہ زندگی رہی تو انشاءاللہ آئندہ کی نشست میں وآخر دعوانا